عافیہ رفا انہوں نے نریٹ کیا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعقاف آیت 21 سے ہم آج بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے عاد کے بھائی یعنی سیدنا ہود علیہ السلام کا۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف میں۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، جو اور گزر چکے خبردار کرنے والے ان سے پہلے اور ان کے بعد، یہ کہتے ہوئے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ سورۃ الاحقاف اسی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے اس کا نام جسے کہتے ہیں دیا۔ اور احقاف جو ہے وہ جمع ہے حقف کی، اور اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہوتے ہیں ریت کے لمبے لمبے ٹیلے جو بلندی میں پہاڑوں کی طرح کے ہوں۔ لیکن اصطلاحاً یہ جو صحرائے عرب جو رب الخالی ہے، جب ہم اگر یہاں سے ادھر جائیں عمان، ہاں یس ساؤتھ سائڈ، تو عمان جائیں تو رستے میں رب الخالی جو ہے وہ آتا ہے، اس کے اوپر وہ جو روڈ ہے وہاں پہ آتا ہے وہ، تو جنوب مغربی حصے کا نام ہے جہاں آج کوئی آبادی نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس احقاف جو ہے وہ دراصل اس کے معنی یہ ہیں۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا اے ہود کیا تم لے کے آئے ہمارے پاس اس لیے کہ تم پھیر دو ہمیں ہمارے معبودوں سے۔ فاتنا بما تعیدنا، سو لے آؤ ہمارے پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، فرمائے ہود علیہ السلام نے اصل علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں پہنچاتا ہوں تمہیں وہ کچھ مجھے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، تو جب انہوں نے دیکھا اسے ایک بادل کی صورت میں بڑھنے والا ان کی وادیوں کی طرف، قالوا هذا عارض ممطرنا، وہ کہنے لگے یہ بادل ہے جو کہ ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ بل ہوا ما استعجلتم به، بلکہ وہ تو عذاب ہے جس کو تم نے جلدی مانگا تھا۔ ریح فیہا عذاب علیم، آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور آپ کے چہرے پہ اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی، اور اس قوم نے بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل وہ ہے جو کہ ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ جو آیت یہاں پہ نا اسی کی طرف اشارہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تدمر کل شیء بامر ربها، برباد کر رہی تھی ہر چیز کو جو کہ اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، اور پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے دکھائی نہ دیتا تھا کچھ بھی سوائے ان کے گھروں کے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور یقین ہم نے اختیار دیا تھا انہیں ایسی چیزوں میں کہ اختیار نہیں دیا تھا تمہیں ان میں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے دے رکھے تو انہیں کان اور آنکھیں اور دل۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، پھر کام نہ آئے ان کے کچھ بھی، نہ ان کے کان، نہ آنکھیں اور نہ ہی کچھ دل۔ اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ انکار کر رہے تھے اللہ کی آیات کا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور آ گھیرا انہیں اس چیز نے جس کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے دیے ہوئے جو انعامات ہیں اسے اگر اللہ کی اطاعت میں لگانے کی بجائے نافرمانی میں صرف کیا جائے، یہ جو کان، آنکھ، دل، دماغ، یہ سب کچھ دیا ہے، تو اس سے وہ انسان اتنا ہی کام لیتا ہے جتنا کہ کوئی جانور کام لے رہا ہے، اگر وہ ہدایت کو اس میں سے اخذ نہ کر سکے۔
اگر میسج میں سے ہدایت نہ ملے تو صرف شور شرابہ ہے، جیسے کہ کوئی جانور جو ہے وہ سن لیتا ہے، بس اتنی ہی بات ہے۔ یہ یہاں پہ ان آیات کے اندر اس حوالے سے مفسرون نے یہ بات فرمائی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے ہلاک کیا انہیں جو تمہارے ارد گرد ہیں بستیوں میں سے، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور پھر ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی اپنی آیات، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ باز آ جائیں، تاکہ یہ پلٹ آئیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، پھر کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جنہوں نے شریک بنایا تھا اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ بل ضلوا عنہم وذالک افکہم، بلکہ وہ گم ہو گئے اور وہ ان کا جھوٹ تھا۔ وما کانوا یفترون، اور یہ وہ بات تھی جو کہ وہ گھڑا کرتے تھے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کے اندر جو جنہوں نے قرآن سنا اس کے حوالے سے آیات ہیں، تو وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے پھر آپ کی طرف ایک گروہ کو جنوں میں سے، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ غور سے سنتے تھے قرآن۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، تو جب وہ پہنچے اس کے پاس کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، تو جب وہ پورا ہوا وہ لوٹے اپنے قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر۔ قَالُوا يَا قَوْمَنَا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ یہدی الی الحق، ہدایت دیتی ہے حق کی طرف، و الی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اہل کتاب جن تھے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، جنات نے کہا اے ہماری قوم قبول کرو دعوت اللہ کی طرف بلانے والے کی، وآمنوا بہ، اور ایمان لاؤ اس کے اوپر، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ بخش دے گا یعنی تمہارے گناہوں کو، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں بچا لے گا دردناک عذاب سے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جس نے قبول نہیں کی دعوت اللہ کی طرف بلانے والے کی، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو نہیں ہے بے بس کرنے والا اللہ کو زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہ ہوں گے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ جنوں کا یہ سب ابھی تک یہ آیات جنوں کے حوالے سے تھیں۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد جنوں کے پے در پے وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے لگے، ان سے آپ کی روبرو ملاقات ہوتی تھی۔ کچھ جو اس حوالے سے روایات ہیں کتب حدیث میں ہمارے سامنے منقول ہوئی ہیں، اور اس کو جمع کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں کم سے کم 6 وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کے آئے تھے۔ ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس حوالے سے، یہ ابن جریر نے اس کو جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، بیہقی کے اندر ہے، دلائل النبوہ وغیرہ ہم کے اندر یہ موجود ہے روایت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، آج رات تم میں سے کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لیے چلتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مکہ کے بالائی حصے میں ایک جگہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر مجھ سے فرمایا اس سے آگے مت بڑھنا۔ پھر آپ آگے تشریف لے گئے، کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا بہت سے اشخاص ہیں جنہوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور وہ میرے اور آپ کے درمیان حائل ہیں۔ یہ جو ہے وہ معاملہ تھا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور وہ نہیں تھکا ان کے پیدا کرنے سے، بقادر علی ان یحیی الموتى، اور قادر ہے اس پر کہ وہ زندہ کرے مردوں کو، بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے آگ کے اوپر، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اللہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے کیوں نہیں حق ہے، ہمارے رب کی قسم۔ اس دن قسمیں کھانے والے ہوں گے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ فرمائے گا چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، اور جلدی نہ کیجئے ان کے لیے، کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ یہ اس روز دیکھیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی تو ان کو سمجھ میں آئے گا۔ لم یلبثوا
الا ساعتم من نہار، اور نہیں ہے دنیا میں مگر ایک گھڑی دن کی، بلاغن یہ پہنچا دینا ہے پیغام صرف آپ کے لیے، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، اور تو کیا ہلاک ہوگا کوئی اور سوائے نافرمان لوگوں کے۔ اب اس کے بعد سورہ محمد ہمارے سامنے ہے، یہ ایک مطلب جلالی انداز اس کے اندر واضح ہے۔ سورت کے اندر انسانوں کے تین گروہ یعنی مومنین، کافرین، منافقین، ان کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے انجام کے حوالے سے کافی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور سن 1 ہجری میں سورہ بقرہ کے بعد اور انفال سے پہلے قتال فی سبیل اللہ کا حکم، اس کے بعد اور قتال شروع ہونے سے پہلے یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ ترغیب دی ہے، جہاد کے اوپر ثابت قدم رہنے کے حوالے سے ترغیب دی ہے، میدان جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ہدایات دی ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کی حکمت، اس کا مقصد پھر سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شگاف الفاظ میں بیان کر دیں گے، ہمارے سامنے آ جائے گا۔ کیونکہ پہلے والی صورتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں پھر سے کا لفظ یوز کیا، نہیں تو دراصل یہ صورت جو ہے وہ ان سے پہلے ہے۔ پھر منافقین کا کردار واضح کیا، سب سے آخر میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے آیات ہمارے سامنے آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، اضل اعمالہم، اس نے برباد کر دیے ان کے اعمال، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس کے اوپر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہو الحق من ربہم، وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی خطائیں، واصلح بالہم، اور سنوار دیا ان کا حال، ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کی پیروی کی، جن لوگوں نے کفر کیا اور باطل کی پیروی کی، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور بے شک جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی اپنے رب کی طرف سے، کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ مومنین کے حوالے سے خاص بات یہاں پہ یہ آئی ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اور ان کو مانا، پھر ان کی بیان کردہ تعلیمات کو مانا، اس کے اوپر ایمان لائے، تمام ہدایات کے اوپر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کا حال سنوار دیتے ہیں۔ یہ انعام اس لیے ملا کہ انہوں نے حق کی پیروی کی۔ یہ حال سنوار دینے کے جو بات ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے، یہ نہیں کہ صرف اور صرف آخرت میں بلکہ دنیا کے حوالے سے بھی۔ کل بھی میرے خیال میں ٹو دیٹ افیکٹ ہم جو ہے وہ آیت پڑھ چکے ہیں اسی حوالے سے، کل یا پرسوں مجھے یاد نہیں ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور جب تم مقابل ہو ان کے جنہوں نے کفر کیا تو خوب گردنیں اڑاؤ، مطلب ابھی مقابلہ نہیں ہوا ہے، انسٹرکشنز آ رہی ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کر چکو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو مضبوطی سے جکڑ لو یعنی قیدی کر لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء، تو پھر گویا احسان کرنا ہے یا فدیہ لینا ہے۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ ذَلِكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، یہی حکم ہے اگر چاہے اللہ تو بدلہ لے لے ان سے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اور لیکن وہ آزماتا ہے تم میں سے بعض کو دوسروں سے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے ہرگز جو ہے وہ اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دراصل وہ ہے جس کی وجہ سے جنگ بدر جب ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی بنائے اور پھر اس کے بعد ان سے فدیہ لیا، ان کو چھوڑا، تعلیم دے دو ہمارے بچوں کو تو چھوڑا، اور ان کے اوپر احسان والا معاملہ کیا۔ لیکن اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ کام صحیح نہیں ہوا، اور اس آیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام صحیح کیا تھا، اس کے اندر کوئی جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب صحیح سے خونریزی ہو چکے، یعنی جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن پس جائے،
ایسے کہ وہ دوبارہ سے آ نہ سکے. ان لوگوں کو جن کو چھوڑا وہ دوبارہ سے پھر پلٹ کے آئے. تو یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کہتے ہیں ڈیٹیلز آئیں. اب اس خونریزی کے حوالے سے حضرت خالد بن ولید کا یعنی اگر آپ کردار دیکھیں تو کیا امیزنگ کردار ہے. اور صرف یہ نہیں یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد تو نور علی نور وہ والا معاملہ ہے. اب جنگ الیس جو ہے وہ ایک جنگ ہے. اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ جب سیف اللہ یعنی حضرت خالد بن ولید نے دشمن کی خوریزی کی. خالد بن ولید ایرانی فوجوں کے خلاف برسر پیکار تھے. اس معرکے میں وہ مشکل میں گھر گئے. خبر یہ آئی کہ مدائن سے ایک اور لشکر دشمنوں کی مدد کے لیے آ رہا ہے. فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی لیکن خالد بن ولید کو ہار کب قبول تھی. اعلان کیا کہ مدائن کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے اس لشکر کا صفایا کر دو. اور دشمن کی فوج کے اندر اس وقت آتش پرست اور عیسائی دونوں چٹانوں کی طرح ڈٹے ہوئے تھے. حضرت خالد دعا تو کرتے ہی تھے لیکن یہ پہلا موقع تھا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اترے ہیں, گھٹنے زمین پر ٹیکے, ہاتھ بلند کر کے دعا کی, خدا ذوالجلال ہمت عطا فرما ہمیں کہ اس لشکر کو ہم نیچا دکھا سکیں. میں عہد کرتا ہوں کہ اگر ہمیں فتح ہوئی تو تیرے دین کے دشمنوں کے خون کے دریا بہا دوں گا. یہ انہوں نے دعا کی ہے. اب نئے جوش سے حضرت خالد بن ولید نے حملے کروائے. پہلوؤں سے دونوں سالاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا اور عقب سے جو ہے وہ مسنا بنت حارثہ جو ہے وہ ان کے سواروں نے اپنی چھاپہ مار کاروائیاں جاری رکھیں. اچھا ایک بڑی امیزنگ بات ہے, جب آپ اس کو سنیں تو اگر جنگ کا صحیح فہم نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا. یا اس وقت کی جنگ کا, آج کی جنگ اس وقت کی جنگ کا. اکثر آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ بھی والی بات ہے کہ وہ میمنہ کو میسرہ میں لے گئے, میسرہ کو میمنہ میں لے گئے. یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ ہوتا تھا کہ ایک فوج ہے جس سے کہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لڑائی ہو رہی ہے. اب اگلے دن یا سپہر میں یا شام میں اب آپ نے جن لوگوں کو دیکھا ان کے نئے چہرے ہیں. ایز اے دشمن آپ کا تو رنگ پھک ہو رہا ہے, بھائی ان کی تو ری انفورسمنٹ آ رہی ہے, یہ تو کم ہو ہی نہیں رہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سائیکولوجیکل کتنا بڑا اس کے اندر جو ہے وہ ہے. چھاپہ مار کاروائیاں الگ. ایک جنگ تھی حضرت خالد بن ولید کا کام انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے گھڑ سواروں کے لشکر بھیجے. تمہارا کام کیا ہے؟ دشمن کو ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے, تم یہاں سے جاؤ, پہاڑی کے پیچھے سے اپنے گھوڑے چڑھاؤ اور پہاڑی سے گھوڑے اترتے ہوئے دشمن کو نظر آئیں. اب وہ تو مسلمانوں کے پیچھے آ گئے لیکن تم مسلمانوں کی فوج میں شامل مت ہو, دوبارہ سے رائٹ لو, پھر گھوڑے چڑھاؤ اور اب دشمن کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ان کی تو فوج چلی ہی آ رہی ہے, ارے یہ تو جن کے بچے یہ تو ختم ہی نہیں ہوں گے. سائیکولوجیکلی جس شخص کو آپ مات دے دینا وہ سب سے بڑی چیز ہے. تو ان کے پاس جو جنگی ٹیکٹکس تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مطلب دیا تھا, جو ان کو صلاحیت دی تھی, سبحان اللہ. تو یہ جسے کہتے ہیں یہاں پہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا نا کہ انہوں نے یہ کیا کہ دشمن کو پہلوؤں سے دونوں سالاروں کو نیم دائرے میں لے کر اور وہ کیا, اور عقب سے جو ہے وہ چھاپہ مار کاروائیاں وہ بھی الگ کر رہے ہیں. ادھر سے ایک سالار دستہ آتا ہے, ایک دو صفوں کو کاٹتے ہوئے نکل جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوسری طرف سے کہیں سے آتا ہے, پھر کاٹتے ہوئے نکل جاتا ہے. یہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی, اس لیے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں اور آتش پرستوں کے وہ لوگ جو 3 جنگوں میں زندہ بچ نکلے تھے حوصلہ ہار بیٹھے, جانے بچانے کے لیے میدان سے کھسکنے لگے. پھر لشکر سے دوسرے لوگ بھی ہٹنے لگے. یہ دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی. پھر اس کے بعد اچانک یہ ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کیا. حضرت خالد بن ولید نے پیغام کیا دیا, انہوں نے کہا تعاقب کرو, اور بلند آواز میں جو ہے وہ کیا کہ انہیں بھاگنے مت دو اور قتل بھی مت کرو, زندہ پکڑ کے لے کے آؤ. ابھی کیوں کیا یہ ابھی تھوڑے دیر پتہ لگے گا. مطلب ان کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں قتل کیا جا رہا ہے, ان کو اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑ لو, قید کر لو. ٹھیک, اب کفار کے اوپر اس اعلان کا ایک اثر یہ ہوا کہ بھاگنے میں ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے. خوفزدہ ہو کر بھاگ اڑنا بہتر سمجھا, لیکن جو مسنا کے جو سوار تھے, پیچھے والے سوار تھے, وہ ان کو گھیر کر لاتے, جنگ ختم ہو چکی تھی. میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے اٹا پڑا ہوا تھا, اور ایک طرف وہ کھانا محفوظ تھا, دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ اب یہ کھائیں گے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو حکم دیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کھانا تناول فرمائیے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے لیے تیار کروایا تھا, اطمینان سے کھاؤ. مسلمان وہ کھانے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے. مسلمانوں کا اس وقت جو ایسے کھانے انہوں نے پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. ان کے جو کھانے تھے وہ جو کی روٹی ہوتی تھی, اونٹنی کا دودھ ہوتا اور کھجوریں کھانے والے لوگ تھے یہ.
وہاں پہ جو نعمتیں کھانوں کی تھی وہ تو دیکھ کے ہی حیران تھا بھائی ہم کھائیں گے کیسے, کیا معاملہ ہے, یہ والا معاملات تھے. پھر اس کے بعد ہاں اور کیا بھائی, بوفے لگے ہوئے تھے. وہ تو تناسانیوں کے مطلب وہ تھے, وہ تو امپائرس ہیں نا, پرشین امپائر تو ہیوج امپائر ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا, حضرت خالد کے حکم سے خصیب کے کنارے کے اوپر لے جاتے, ان کے سر کاٹ دیے جاتے, سر دریا میں گرتے اور دھڑ دریا کے کنارے کے اوپر چلے جاتے اور ان کا خون دریا میں چلا جاتا. اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی. بعض مورخین کہتے ہیں کہ 3 دن تک آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا اور قتل کیے جانے والوں کی تعداد ملا کر جو ہے وہ 70,000 کے قریب پہنچی. اور اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ شہنشاہ فارس اردشیر, جو نوشیرواں عادل کا پر پوتا تھا, اردشیر, وہ مسلمانوں کے پیدر پہ فتوحات سے پہلے ہی صدمے کا شکار تھا. اس خبر کو جب اس کو یہ ملی جنگ الویس میں اس کے سپاہیوں کے ساتھ ہوا کیا ہے, اس کا انتقال ہی ہو گیا, وہ ہلاک ہو گیا. وہ تو یہ تھے حضرت خالد بن ولید, اور یہ تھی اس کی امپلیمنٹیشن اس آیت کی کہ جب تک جو ہے وہ جنگ اپنے ہتھیار نہ ڈال دے تم ان کو قتل کرو. ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم, یہی حکم ہے کہ اگر چاہے اللہ تو بدلہ لے لے ان سے. ولکن لیبلو بعضکم ببعض, اور لیکن وہ آزماتا ہے تم میں سے کچھ کو دوسروں سے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں. فلن یضل اعمالہم, تو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا ان کے اعمال. سیہدیہم ویصلح بالہم, وہ راہ دکھائے گا انہیں جنت کی اور ان کا حال سنوار دے گا. وہ پیچھے آیا تھا نا, حال سنوار دیں گے, وہ والی چیز. ویدخلہم الجنہ, اور داخل کرے گا انہیں جنت میں. عرفہا لہم, پہچان کرا چکا ہے جس کی وہ انہیں. شہیدوں کو جنت کی کوئی پہچان جو ہے وہ ان کے مقام کی کرا دی جاتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انہوں نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ایک جنتی کو اپنے جنت کے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا علم تھا. ربنا جعلنا منہم, آمین یا رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم مدد کرو گے اللہ کی, ینصرکم, وہ مدد کرے گا تمہاری. ویثبت اقدامکم, اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کن کے لیے آتی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی مدد کیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا, یعنی دین کے جو انفرادی احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا, اللہ کے دین کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانے کی ہر طریقے سے کوشش کرنا, اپنی جان مال وقت صلاحیت ہر طریقے سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے جو اجتماعی احکامات ہیں اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد اور صحیح کرنا. اگین اپنے وقت سے, اپنی صلاحیتوں سے, اپنے جان سے, اپنے مال سے, ہر طریقے سے. وہ ہمارے استاد کہتے تھے ہمارا کیا ہے, ہمارا کیا فیصلہ ہے, اللہ خود کر لے, اللہ اپنی مدد خود کر لے, اللہ آسانی کرے. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فتعسا لہم, سو ہلاکت ہے ان کے لیے. واضل اعمالہم, اللہ نے برباد کر دیے ان کے اعمال. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا اسے جو نازل کیا اللہ نے. فاحبط اعمالہم, تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال. افلم یسیروا فی الارض, تو کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, پس دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم, تباہی ڈال دی اللہ نے ان کے اوپر. وللکافرین امثالھا, اور کافروں کے لیے اس جیسی سزائیں ہیں. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا, یہ اس لیے کہ اللہ رفیق ہے ان کا جو ایمان لائے, اللہ مولا ہے ان کا جو ایمان لائے. وان الکافرین لا مولی لہم, اور بے شک وہ جو کافر ہیں ان کا کوئی رفیق نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا, بے شک اللہ داخل کر دے گا انہیں جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, اور انہوں نے اچھے عمل کیے. جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات جن میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یتمتعون, وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ویأکلون کما تأکل الانعام, وہ کھا رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں. والنار مثوی لہم, اور آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے.
یہ کافر دنیا میں کیوں مزے کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی بار بتا دیا. یہاں پہ بھی یہ بات آ گئی کہ بس ان کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں, یہ اپنے فائدے اٹھا لیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی بستیاں ہیں, ہی اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک, وہ زیادہ سختی قوت میں آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکالا ہے. اہلکناہم فلا ناصر لہم, ہم نے ہلاک کر دیا ان بستی والوں کو اور کوئی ان کا مددگار نہیں تھا. فمن کان علی بینۃ من ربہم, بھلا وہ شخص جو ایک واضح دلیل پر ہو اپنے رب کی طرف سے. کما زین لہ سوء عملہ, تو کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے خوشنما کر دیا گیا ہو جس کے لیے اس کے عمل کی برائی. واتبعوا اہواءہم, اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے ان کے عمل کی برائی خوشنما کر دی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہ سورہ بقرہ میں آیت آئی تھی نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو, کہتے ہیں نحن مسلمون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ وہ چیز ہے. مثل الجنۃ التی وعد المتقون. اب یہ جہاد کی ترغیب کے لیے یہاں نہروں کی تفاصیل بیان کی گئی ہیں. آج انشاءاللہ اسپیشل لیکچر بھی ہمارا جنت کے حوالے سے, تو اس کے اندر بھی ڈیٹیلز آ جائیں گی. مثال اس جنت کی وعدہ کیا ہے جس کا پرہیزگاروں سے, فیہا انہار من ماء غیر آسن, اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو نہیں ہے خراب ہونے والا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ نہیں بدلے گا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, اور نہریں ہیں شراب کی جو لذیذ ہے پینے والوں کے لیے. وانہار من عسل مصفی, اور نہریں ہیں صاف کیے ہوئے پیور شہد کی. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور ان کے لیے باغات ہیں جس میں ہر قسم کے میوے ہیں, پھل ہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ, اور بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے. کمن ہوا خالد فی النار, اور کیا اس کی طرح ہو سکتے ہیں جو آگ میں داخل ہو ہمیشہ کے لیے. وَسُوقُوا مَاءً حَمِيمًا, اور جسے پلایا جائے کھولتا ہوا پانی. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, اور تو وہ کاٹ دے گا ان کی آتیں. 4 ہمارے سامنے آ گئیں نہریں, اور 4 ٹائپ کی نہریں. ٹھیک ہے نا, نہریں تو بہت ساری ہیں, یہاں سب کا سب انہار کا لفظ آیا, نہر نہیں انہار یعنی نہریں, لیکن 4 ٹائپ کی, پانی, دودھ, شراب اور شہد. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری کی حدیث کہ تم جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کی دعا کرو, اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانی اور اعلیٰ درجہ ہے, وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین. اب اس کے بعد منافقین کا ذکر آ رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ سنتے ہیں بظاہر کان لگا کر آپ کی طرف. حتیٰ اذا خرجوا من عندک, یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں. قالوا للذین اوتوا العلم, کہتے ہیں ان سے جنہیں علم دیا گیا. ماذا قال آنفا, کیا کہا تھا انہوں نے ابھی ابھی, یعنی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی, کچھ عجیب سی بات تھی, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہی وہ لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ نے جن کے دلوں کے اوپر. واتبعوا اہواءہم, اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. والذین اہتدوا, اور جنہوں نے ہدایت قبول کی. زادہم ہدا, اللہ نے بڑھا دیا انہیں ہدایت میں. وآتاہم تقواہم, اور عطا کیا انہیں ان کا تقوی. فہل ینظرون الا الساعہ, پھر وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا. تأتیہم بغتہ, کہ وہ آ جائے ان کے اوپر اچانک. فقد جاء اشراطها, یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہیں ان کے اوپر. فأن لہم, کہاں ہوگا ان کے لیے. اذا جاءتہم ذکراہم, جب وہ آ جائے گی ان کے اوپر کہ اس کے بعد وہ نصیحت حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے اور میری بوست اور قیامت میں اس 2 انگلیوں کی طرح فرق ہے. بس جیسے ان 2 انگلیوں میں یہ جو اتنا فرق ہے, بس اتنا سا فرق ہے, یعنی دوسری انگلی ذرا سی آگے, بس تو یہ قیامت جو ہے وہ اتنی ہی دور ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, اور بخشش مانگیے اپنی کوتاہی کی. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی بخشش مانگیے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ, اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ اور تمہارے ٹھہرنے کے مقام کو. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ جو کہتے ہیں جو ایمان لائے. لولا نزلت سورۃ, کیوں نازل نہیں کی گئی کوئی سورت.
فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب نازل کر دی گئی ایک واضح صورت جس میں احکامات ہیں، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں ذکر کیا گیا جنگ کا، یعنی قتال کا، سورۃ البقرہ کی طرف اشارہ ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے دیکھنا اس شخص کا جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، پس بہتر ہے ان کے لیے، طاعۃ وقول معروف، کہ حکم مانیں اور بھلی بات کہیں، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اور جب پکا ہو جائے حکم، یعنی یہ تو انہوں نے نہیں کیا پر ابھی وقت ہے، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئے، اس لیے کہ جب پکا ہو جائے حکم، یعنی جب شروع ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، پھر اگر وہ سچے ثابت ہوئے اللہ کے ساتھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے، یہ ان کے حق میں بہترین چیز ہے۔ اب پھر ایک جہاد کی حکمت ہمارے سامنے آ رہی ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر کیا تم سے اندیشہ ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ، یعنی اس حالت میں جس میں ابھی تم ہو، تفسدوا فی الارض، تم فساد کرنے لگو زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور کاٹنے لگو اپنی قرابت داریاں، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ نے لعنت کی جن کے اوپر، فاصمہم، پھر بہرا کر دیا انہیں، واعمی ابصارہم، اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ وہ لوگ جو کہ بغیر چھانٹی کیے اگر ان کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں دو کام ہوں گے، تم ایک تو فساد کرو گے، دوسرا اپنی قرابت داریاں جو ہے وہ کاٹنے لگو گے۔ یہ چیز جہاد کی ایک اور حکمت ہمارے سامنے آئی کہ جہاد و قتال ہو، کھرا کھوٹا صاف سامنے آ جائے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ جو صرف لپ سروس کرتے ہیں وہ سائیڈ میں ہو جائیں، جو عمل سے اپنے ثابت کریں، پھر ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار دیں۔ ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اب اصل بات تو منافقین کے لیے ہے لیکن باقی سب کے لیے ہے، کیا یہ غور نہیں کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قفل کہتے ہیں تالے کو، ہے نا بھائی، کہ اتنی سی بات ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ مفسرون نے اس ایک آیت کے اوپر بہت کلام کیا ہے، بڑی ڈیٹیلز بیان کی ہیں۔ یہ تالے کون سے ہیں؟ یہ تالے معصیت کے تالے ہیں، یہ تالے اندھیروں کے تالے ہیں، یہ تالے گناہوں کے تالے ہیں، یہ تالے ہیں جو کہ کھلیں گے اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں تذکر کرے، تدبر کرے، اس کی باتوں کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے جو گناہوں کے جو تالے ہمارے دلوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل اس قرآن سے الگ رہتے ہیں، وہ جڑ جائیں۔ یہ ہے اصل بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری بات ایک جامع کلام کے اندر کیا بات فرمائی کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہیں وہ تالے جن کو کہ ہم کھولنے کی کوشش کریں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ پھر گئے اپنی پیٹھوں کے اوپر، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ جو واضح ہو چکی ہے ان کے لیے ہدایت، الشیطان سول لہم، شیطان نے فریب دیا ہے انہیں، واملا لہم، اور انہیں امیدیں دلائی ہیں۔ وشفل تھنکنگ، ٹھیک ہے نا، یہ کل ہماری پرسوں جب بات ہوئی تھی تو وشفل تھنکنگ جو ہے وہ ہم نے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ آیت پڑھی تھی نا، شیطان کی چار گھاٹیاں ہیں، یہ وہ وشفل تھنکنگ ہوتی ہے جو شیطان دھوکہ دے کر جن کے ذریعے سے منافق بنا دیتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپسند کیا وہ جو نازل کیا اللہ نے، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم اطاعت کریں تمہاری بعض معاملات میں، یعنی مراد ہیں سے یہودی یا مشرک، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے ان کے چھپانے کو، فکیف اذا توفتہم الملائکہ، تو کیا حال ہوگا جب ان کی جانیں نکالیں گے فرشتے، منافقین کی بات ہو رہی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ مارتے ہوں گے ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں کے اوپر، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے تمام اعمال۔ ربنا لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین، اللہم اجرنا من النار۔
ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا حساب کتاب لگا لیا ہے، کیا سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز اللہ ظاہر نہیں کرے گا ان کے دلوں کے کھوٹ کو، ولو نشاء لاریناکہم، تو کیا اگر ہم چاہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور دکھا دیں آپ کو وہ لوگ، فلعرفتہم بسیماہم، پھر آپ یقیناً پہچان لیں گے انہیں ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور پہچان لیں گے انہیں بات کرنے کے انداز سے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ اس کے اندر جو مفسروں نے باتیں کی بہت ساری اس میں ڈیٹیلز ہیں، لیکن ایک جو کامن تھیم ہے وہ یہ ہے کہ منافقین باتیں زیادہ کرتے ہیں، کام کم کرتے ہیں۔ ایک سمپل سی بات کہ آپ ان کو ان کے بات کرنے کے انداز سے جو بڑی بڑی ہانکیں گے، بڑی بڑی ہانکیں، وقت آئے گا تو نظر ہی نہیں آ رہے، سامنے ہی نہیں آ رہے، کہاں غائب ہو گئے، یہ وہ والا معاملہ ہوتا ہے جس کا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں، یعنی ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں گے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو تم میں سے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچیں گے تمہارے حالات۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، وشاق الرسول، اور مخالفت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ واضح ہو چکی ہے ان کے لیے ہدایت، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز وہ نقصان نہیں کریں گے اللہ کا، وسیحبط اعمالهم، وہ عنقریب ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر وہ اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا انہیں۔ لن، میں نے آپ کو بتایا نا، لا، لم، لن، ما، یہ تمام نفی کے صیغے ہیں، لیکن ان کے اندر جو سب سے زیادہ وہ ہے نا، یعنی کیا کہیں گے اس کو، زور، ہرگز نہیں والا جو معاملہ ہوتا ہے، کبھی نہیں، نیور، وہ لن جسے کہتے ہیں، فلن یغفر اللہ، تو یہ یہاں پہ بات آ گئی۔ فلا تہنوا ولا تدعوا الی السلم، اور پس نہ کمزور بنو اور نہ بلاؤ صلح کی طرف، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ ہرگز کمی نہ کرے گا تمہارے اعمال میں سے۔ اب یہاں پہ بتا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کو دشمن سے نہ مروب ہونا چاہیے، نہ ہمت ہارنی چاہیے، نہ مفاہمت اور صلح کی اننیسیسری کوشش کرنی چاہیے، حق اور باطل کے درمیان صلح اور مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ کل بات یہ نہیں ہے، کیونکہ صلح ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، تو بات وہی ہے کہ اگر باطل کو وقت ایسا ہے کہ اتنی صلاحیت نہیں ہے اور صلح سے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کھپائے نہ اور جان بچا لے، تو وہ چیز صحیح ہے، لیکن اگر قوت غالب ہے مسلمانوں کے پاس تو پھر یہ والی آیت جو ہے امپلیمنٹ ہوگی کہ صلح کی بات مت کرو۔ ہاں، یہ کیا جا سکتا ہے، صلح کی یہ صورت ہے کہ جزیہ دو، چھوٹے بن کے رہو، حاکم ہمیں، اللہ کا نظام ہم قائم کریں گے، تم جزیہ دو، تمہارا جان، مال، عزت، آبرو سب محفوظ، تمہارا مذہب، تمہارا دین سب محفوظ، وہ والی صلح پھر ہو سکتی ہے۔ اب اس تمام جہاد و قتال کے اندر جو چیز رکاوٹ ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ایڈریس کرتے ہیں، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہی ہے، وَتُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، یؤتیکم اجورکم، تو عطا کرے گا تمہیں تمہارے اجر، ولا یسألکم اموالکم، اور نہیں طلب کرے گا تم سے تمہارے سارے مال، یسألکموہا، اگر وہ طلب کر لے تم سے تمہارا سارا مال، فیحفکم، اور پھر اصرار کرے تم سے اور حکم دے، تبخلوا، تو تم بخل کرو گے، ویخرج اضغانکم، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کے کھوٹ۔ یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کو، یہ آسان کام ہے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، سنو تم وہ جو بلائے جاتے ہو کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کچھ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، تو جو بخل کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے بخل کرتا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے تم ہی محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم رخ پھیرو گے، یستبدل قوما غیرکم، وہ بدل کر لے آئے گا کوئی اور قوم تمہارے سوا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ نہیں ہوں گے تمہاری طرح کے، یعنی وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اگر کوئی بادشاہ ہو جس کے پاس اربوں کے خزانے ہوں، وہ اپنے دربار میں کسی کو کہے کہ اس کو ذرا 10 روپے دے دو، تو یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ تم اس راہ میں اس کام کے لیے 10 روپے دے دو۔ یہ ہے ہماری اوقات، وہ جو رزق ہے وہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ہم خرچ کریں اللہ کی راہ میں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ کو کوئی چیز مطلوب نہیں ہے ہم سے اس حوالے سے۔ وہ جو ہے نا کہ نہیں ہوں گے تمہاری طرح، تو وہ بڑا جسے کہتے ہیں زبردست ایک وہ ہے کہ جب اموی پھر عباسی جو دور حکومت تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تاتاریوں کے ہاتھوں جو ہے وہ زوال اور تباہی سے جو ہے وہ دوچار کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے تاتاریوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور انہی جو ترکان عثمانی ہیں، انہی کا قبیلہ جو ہے وہ ترکان عثمانی، ان کی جو خلافت ہے وہ قائم رہی، جو کہ پچھلی صدی تقریباً 100 سال پہلے تک جو ہے وہ قائم رہی ہے۔ آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے جو کچھ تو خون مچایا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، یہ وہی والا معاملہ ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ فتح آتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح دی، کھلی فتح۔ اب اگر آپ اپیرنٹلی دیکھیں گے تو یہ فتح نہیں ہے اس طریقے سے، اور کیوں فتح ہے کیوں نہیں ہے، یہ تمام باتیں ہم آپ کے سامنے اب بیان کرتے ہیں۔ یہ دراصل ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے پوری کی پوری صورت، اور اس کے جو شان نزول ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اصحاب کے ساتھ اپنے مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اب بظاہر جو اسباب ہیں اس کے اوپر ایسے کوئی پاسبلٹی نظر ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابھی 1 سال پہلے یہ آئے تھے چڑھ کے، اور غزوہ خندق ہوئی ہے، ان کے سارے خیمے الٹ گئے، اب یہ واپس چلے گئے، اب یہ انتہا سے زیادہ کٹر دشمنی ہے، کوئی یہاں سے جا نہیں سکتا، کوئی وہاں سے آ نہیں سکتا، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ 6 سال سے انہوں نے بیت اللہ کا رستہ بند کر رکھا ہے مسلمانوں کے لیے، تو بہرحال اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد، لیکن یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہ کام کرنے دیں، عمرے کا احرام باندھ کر، اچھا عمرے کا جب احرام باندھا جاتا تھا تو غیر مسلح ہو کے جایا کرتا تھا، صرف اور صرف ایک تلوار رکھی جاتی تھی، اگر کوئی جسے کہتے ہیں معاملہ ہو اس قسم کا، تو ڈھالیں بھی نہیں رکھی جاتی تھی، ذرا بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک جنگ کے لیے جب تیاری کے لیے جا رہا ہے انسان وہ الگ ہوتی تھی، عمرے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، یہ بھی جیسے کہتے ہیں عرب میں یہ تھا کہ اچھا یہ تو اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اب پیغمبر کا منصب یہی تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کرب گزریں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا خواب سنایا اور سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ آس پاس کے قبائل میں بھی اعلان کر دیا ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جو چلنا چاہے وہ آ جائے۔ اب جن لوگوں کی نظر ظاہری اسباب کے اوپر ہے، حالات کے اوپر، انہوں نے کہا یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے اوپر راضی نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جن کے دل میں سچا ایمان تھا وہ راضی ہوئے، اور تقریباً 1400 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس خطرناک سفر کے اوپر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذکر 6 ہجری کے آغاز میں یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا ہے۔ ذوالحلیفہ پر پہنچ کے سب نے عمرے کا جو ہے وہ میقات جو ہے ذوالحلیفہ، وہاں پہ عمرے کا احرام باندھا ہے۔ قربانی کے 70 اونٹ ساتھ لیے، جن کی گردنوں میں ہدی جسے کہتے ہیں اس کی علامت کے طور کے اوپر قلاوے پڑے ہوئے تھے، اور جو اگر اسلحے کے نام کے اوپر صرف اور صرف ایک تلوار رکھی تھی، اور یہ قاعدہ یہی تھا کہ جنگ کے لیے تیار ہو کیسے نہیں جاتے تھے۔ یہ قافلہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اب مکہ اور مدینہ کے جو تعلقات ہیں وہ پورا عرب جانتا ہے کہ کیا ہیں۔ پچھلے سال ہی 5 ہجری میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا غزوہ احزاب ہوئی ہے۔ اتنے بڑے قافلے کو لے کر
اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کے گھر جب جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت جسے کہتے ہیں مشکل ہے، انتہا سے زیادہ، اور کوئی اسلحہ بھی نہیں لے کے جا رہے ہیں کہ بھئی کوئی بچا ہو سکے وہاں سے اگر کچھ ہو سکے تو قریش کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کو انتہائی پریشانی میں ڈال دیا۔ ایک تو ذیقعد کا مہینہ ہے، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 حرام مہینے ہیں، قدیم زمانے سے ان کی حرمت جو ہے وہ واضح تھی، سدا سا برس سے، تو یہ محترم سمجھے جاتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اگر یہ کریں کہ اس قافلے کو مار دیں، کچھ تو خون کریں، تو ان کی ناک نیچے ہوتی ہے، کیونکہ پھر یہ ہوگا نا کہ بھئی یہ کعبے کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے کہ جس کو چاہیں گے آنے دیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے نہیں آنے دیں گے۔ یہ بالکل بھی ان کا اسٹیٹس نہیں تھا۔ اگر آنے دیں تو بھی ناک نیچی ہوتی ہے کہ اپنے دشمنوں کو آنے دیا اپنے گھر، وہ آئے، آ کے اپنا سب کام کر کے جو ہے وہ کر کے اور عمرہ وغیرہ کر کے چلے گئے۔ تو یہ چیز دونوں مطلب جو اسے کہتے ہیں یہ شش و پنج میں رہے، لیکن آخر کار ان کی جو جاہلیانہ حمیت تھی یہ غالب آ گئی، اپنی ناک کی خاطر فیصلہ یہ کیا کچھ بھی ہو جائے اس قافلے کو شہر میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کعب کے ایک شخص کو مخبر کی حیثیت سے آگے بھیجا تھا کہ وہ قریش کی جو ارادے ہیں، ان کی نقل و حرکت ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کرتا رہے۔ بنی عثمان کے اوپر جب آپ پہنچے ہیں تو آپ کو اطلاع ملی وہاں سے کہ قریش کے لوگ ایک جو ہے وہ انہوں نے 200 کا دستہ بنا کے پوری تیاری کے ساتھ ذی طوا کے مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ خالد بن ولید اس دستے کو لیڈ کر رہے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، اور کیا کہتے ہیں یہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا کام یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ لڑائی ہو جائے، کوئی ایک آدھ جانی نقصان ہو جائے، کچھ اس قسم کی بات ہو جائے تو ہم پھر کہیں گے یہ تو لڑنے آئے تھے، ہم بھی ماریں گے، پھر اس کا سب کو ان کو تہہ تیگ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا، اطلاع پاتے ہی فوراً رستہ بدل دیا، نہایت دشوار گزار رستے سے سخت مشقت اٹھا کر حدیبیہ کے مقام کے اوپر پہنچ گیا، جو کہ حرم کے عین سامنے اس کی سرحد کے اوپر واقع تھا۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے بنی خزاعہ کا سردار ہے بدیل بن ورقہ، یہ اپنے قبیلے کے چند ساتھیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے کہا کہ کس غرض سے آئے؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھ لو ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تو اس نے قریش کو جا کر یہ بات بتا دی اور مشورہ دیا کہ دیکھو ان کا رستہ مت رکھو، یہ ظاہرین ہیں، ان کو مت، لیکن یہ جو ہے وہ نہیں مانے، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد احابیش جو قبیلہ ہے اس کا سردار تھا حلیس بن علقمہ، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ وہ آپ کو واپس جانے کے بعد آمادہ کرے۔ سرداران قریش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر سے انہوں نے یہی باتیں کی، وہ یعنی اسے کہتے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی بات نہیں مانیں گے تو یہ ناراض ہو کے آئے گا اور ہمارے ساتھ مل کے ان کو مارے گا یا وہ ہوگا۔ لیکن یہ جب گیا ہے اس نے دیکھا کہ سارا کا سارا قافلہ جو ہے وہ احرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے اونٹ سامنے ہیں، ان کے گردنوں کے اندر کلابے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پلٹ گیا، اس نے قریش کے سرداروں سے صاف صاف جا کے کہہ دیا کہ یہ لوگ بیت اللہ کی عظمت مان کر اس کی زیارت کرنے آئے ہیں، تم ان کو روکو گے تو احابیش یعنی ہمارا جو قبیلہ ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہم تمہارے حلیف اس لیے نہیں بنے کہ تم اللہ کی حرمتوں کو پامال کرو اور اس میں ہم تمہاری حمایت کریں۔ پھر قریش کی طرف سے جو تیسرے صاحب آئے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی، یہ آیا، اس نے اپنے طرف سے بڑی اونچ نیچ سمجھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ آپ مکے میں داخل نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو دونوں کو اس سے پہلے دیا تھا۔ یہ جب واپس گیا ہے تو اس نے بڑی زبردست بات کہی، اس نے کہا قریش کے لوگوں سے، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، پرشین امپائر، رومن امپائر، نجاشی، سب کی بتا رہا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی دیکھا ہے، ایسا منظر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاں نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ محمد وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، سب اپنے کپڑوں اور جسموں کے اوپر مل لیتے ہیں۔ تو سوچ لو تمہارا مقابلہ کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ آج بھی لوگ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں نا، یہ سوسائڈ کریں گے، یہ کریں گے، تو یہ والا معاملہ بھائی دیکھ لو بھائی کس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے۔ تو بہرحال بار بار جسے کہتے ہیں یہ کرتے رہے، اس طرف ایک طرف یہ کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ان کو پیچھے بھیجنے کے لیے جو ہے وہ کر لیں۔ اور اس کے بعد 2 دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک رات کو جو ہے وہ انہوں نے 40-50 آدمی رات کے وقت جو ہے مسلمانوں کے پڑاؤ کے اوپر آئے، تیر برسائے، پتھر برسائے، صحابہ کرام نے سب کو گرفتار کر کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، میں کہا نہیں ہم ماریں گے نہیں ان کو۔ پھر ایک اور موقع کے اوپر تنیم کی طرف سے 80 آدمی عین فجر کے وقت آئے، انہوں نے اچانک چھاپا مار دیا، یہ لوگ بھی سارے کے سارے پکڑے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رہا کر دیا۔ یعنی ان کی جو چالیں تھیں یہ اس طریقے سے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناکام بنا رہے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کہ تم جاؤ جا کے جو ہے وہ ان سے بات چیت کرو، کہو بھائی ہمیں عمرہ کرنے آئے، ہمیں عمرہ کرنے دو، کیوں تم یہاں پہ ہمیں روکا ہوا ہے تم نے. اب یہ گئے ہیں تو ہوا یہ کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے حضرت عثمان کی بات نہیں مانی، دوسرا ہے کہ ان کو روک لیا. ادھر مسلمانوں میں جو افواہ پھیل گئی وہ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. اب جو بھی حالات ہیں جیسے بھی ہیں، کسی ایک ایلچی کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اعلان جنگ ہے. کسی کے ایلچی کو کبھی جو ہے وہ قتل نہیں کیا جاتا، مہذب قوموں میں بھی نہیں کیا جاتا، غیر مہذب قوموں میں بھی نہیں کیا جا سکتا. انفارچونیٹ بات ہے کہ جب یعنی اسے کہتے ہیں ہم نے جو کام کیے ہیں اللہ آسانی کرے، مشرف نے جو کیا ہے سفیر کو پکڑ کے جو دیا تھا، دیٹ از ناٹ رائٹ، دیٹ از نیور رائٹ، ہی از آن ہز لینڈ اینی ویز. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، کچھ بھی ہو ہم اب قتال کریں گے. اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیت موت لی. بیت قتال، بیت الموت جس کو کہتے ہیں وہ لی، بیت رضوان جس کو کہا جاتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. کیونکہ مسلمان 1400 تھے، جنگی سامان ہے نہیں، اپنے مرکز سے 400 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہیں. یعنی جب بھی جنگ لڑی جاتی ہے تو سپلائی لائن کوئی نہیں مل سکتی، کوئی نہیں. 5 دن کا سفر ہے، کیا کوئی آئے گا کمک کرنے کے لیے؟ سب کچھ ہو جائے گا. مکہ کی سرحد کے اوپر ہیں جہاں دشمن پوری طاقت سے جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتا ہے. اور بہرحال اینی ویز اس کے اندر مفسرون یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے علاوہ پورا کا پورا 1400 لوگ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے مرنے مارنے کی بیعت کی، جو کہ بیت رضوان کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے. بعد میں معلوم ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قتل کی خبر تھی وہ غلط تھی. وہ خود بھی آ گئے. قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو کی قیادت میں ایک وفد بھی صلح کی بات چیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں پہنچ گیا. قریش اپنی عزت سے ہٹ گئے تھے کہ وہ سرے سے مکہ میں نہیں داخل ہونے لگے، لیکن اپنی ناک بچانا تھا ان کو کہ کچھ نہ کچھ کریں. تو ان کا یہ اصرار تھا اس سال آپ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں. گفت و شنید کے بعد جن شرائط کے اوپر جو صلح نامہ لکھا گیا وہ یہ کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی، ایک دوسرے کے خلاف خفیہ اور اعلانیہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. پھر اس کے بعد قریش کا کوئی شخص اگر اپنی ولی کی اجازت کے بغیر تمہاری طرف آ گیا تو تم اس کو واپس کرنے کے پابند ہوگے، اور اگر تمہارا کوئی شخص ہمارے پاس آیا اپنی مرضی سے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. نمبر 3، عرب قبائل میں جو قبیلہ چاہے وہ تمہارا حلیف بن جائے، جو قبیلہ چاہے وہ ہمارا حلیف بن جائے. نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آئیں گے، صرف 3 دن مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں، اور اسلحے کے نام پہ صرف اور صرف ایک تلوار لے کے آئیں گے، کوئی سامان حرب ساتھ نہیں لائیں گے. ان 3 دنوں میں اہل مکہ جو ہے وہ اس کو حرم کو خالی کر دیں گے تاکہ کوئی تصادم والا معاملہ نہ ہو. واپس جاتے ہوئے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانے کے مجاز نہیں ہوں گے. اب یہ جو شرائط ہیں خاص طور پہ جو نمبر 2 ہے، قریش سے کوئی شخص ادھر چلے جائے ان کا ادھر آ جائے وہ، اور پھر اس کے بعد یہ والا، یہ بڑا جسے کہتے ہیں وہ ہے کہ مسلمان جیسے کہ جھک کے ایک صلح کر رہے ہیں، بہت جسے کہتے ہیں اس کے اوپر ہر شخص مسلمانوں میں جو ہے وہ سخت مضطرب تھا اور ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ آتا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے شرائط قبول فرما رہے تھے. بہرحال اس موقع کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن لا نبی آبادی کوئی جسے کہتے ہیں نبی نہیں ہے میرے بعد، یعنی انتہائی بالغ النظر شخص ہیں وہ. ان کا حال یہ تھا، کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کبھی میرے دل میں شک نے راہ نہ پائی تھی، مگر اس موقع پر بھی میں اس سے محفوظ نہ رہ سکا. بے چین ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. پھر بھی صبر نہیں ہوا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. یہ تینوں سوالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا. اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں میں مدتوں اس کے اوپر نوافل اور صدقات ادا کرتا رہا تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس گستاخی کو معاف کر دے جو میں نے اس دن شان رسالت میں کی تھی. سوال کر لیا نا اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر، صرف اور صرف اس کو گستاخی تصور کیا. بہرحال یہ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. سہیل بن عمرو جو کہ ادھر سے آئے تھے جس وقت کہ یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اس وقت ابو جندل ان کے جو ہے وہ بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمانوں کے پاس آ گئے. ابو جندل نے کہا ان کو واپس کرو. انہوں نے کہا ابھی تک معاہدہ نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی تمام شرائط تو طے ہو گئی، اب تو سب لکھا جا رہا ہے، طے تو ہو گئی، تو ان کو واپس کر دیا. اب ایک جسے کہتے ہیں ایک زبردست ایک اور کام ہوتا ہے کہ اس صلح سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اب یہیں قربانی کر کے سر منڈوا لو اور احرام ختم کر لو.
کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ حکم دیا. صحابہ کرام اس وقت رنج، غم، دل شکستگی کا ایسا شدید غلبہ تھا کہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی. پورے نبوی دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں اور کوئی صحابی اس کے حکم کو نہ مانے، چاہے جائے کہ 1400 صحابی. اب یہ آپ دیکھیے امہات المومنین، ان کی فراست، سبحان اللہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت صدمہ ہوا، اپنے خیمے میں گئے اور ام سلمہ سے جو ہے وہ اظہار فرمایا یہ کیا ہوا. انہوں نے ان کو بہترین مشورہ دیا. انہوں نے کہا آپ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ تشریف لے جائیں، اپنا اونٹ جو ہے وہ ذبح فرمائیں، حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیں، اور لوگ خود بخود یہ سمجھ لیں گے جو اب جو فیصلہ ہے یہ بدلنے والا نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی نئی بات آ جائے، کچھ ہو جائے. اس طرح سے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ شش و پنج میں تھے، ہم کر لیں پھر اس وقت کوئی نیا فیصلہ آ جائے. یہ والی بات تھی. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے پھر یہی عمل کیا. صلح حدیبیہ فتح کیوں تھی یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. نمبر 1، مسلمانوں کو پہلی دفعہ ایک گروہ یا ایک جسے کہتے ہیں ایک نان سیریس، ایک جسے کہتے ہیں ایکٹیوسٹ نہیں، بلکہ ایک سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کیا گیا. جب جن 2 لوگوں کے درمیان جب معاہدہ ہوتا ہے تو وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. شرائط نہیں ہے برابری کی، لیکن کم سے کم ان کو ایک سیاسی قوت تسلیم کر لیا گیا. نمبر 2، 10 سال کا امن میسر آیا تو عرب کے اطراف کے جتنے قبائل تھے ان کو دعوت دین کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیز کیا. پھر اس کے بعد امن معاہدے کے درمیان صحابہ کرام کو اور اپنے جو جمعیت تھی اور جو مدینہ جو شہر اسلام ہے اس کے اندر اسلامی احکام جاری کرنا اور نئی تہذیب، اس کے تمام جسے کہتے ہیں چیزیں، وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی. امن معاہدے کا افادہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو مشرکین سے ہٹ کے اپنے جو دشمن یہود ہیں ان سے نمٹنے کا موقع ملا. یہ وہی وقت ہے جس وقت کہ ان کے ساتھ تو معاہدہ ہے لیکن خیبر کے اوپر مسلمانوں نے جو ہے وہ حملہ کیا اور یہودیوں کو وہاں سے مارا اور مار بھگایا. تو مسلمانوں کا اثر رسوخ سے، تہذیب اور معاشرت سے متاثر ہو کر بہت سے قبائل مسلمان ہوئے اور طاقت کا توازن مسلمانوں کے حق میں ہو گیا. اب ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر تبصرہ سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح دی، بہت کھلی فتح. مزید بھی اس کے اندر کافی ساری جسے کہتے ہیں ڈیٹیلز ہیں. مدینے پہنچ کر ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے کہا یہ کیسی فتح ہے، ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے، قربانی کے اونٹ آگے نہ جا سکے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں ہی رک جانا پڑا. اس صلح کی بدولت ہمارے 2 مظلوم بھائی یعنی ابو جندل اور ابو بصیر کو ظالموں کے حوالے کر دیا گیا. ابو بصیر بھی اس وقت آ گئے تھے، ان کو جو ہے وہ واپس کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ان کو بھی چکمہ دے کے بھاگ گئے اور پھر اس کے بعد جو ساحل ہے بحر احمر، اس جو ساحل ہے وہاں پہ یہ جمع ہوئے. جتنے لوگ قریش سے مسلمان ہوتے تھے وہ وہاں چلے جاتے تھے ان کے پاس، ابو بصیر کے پاس. تقریباً 70 کے قریب وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے. ان کا کام کیا تھا، جتنے قافلے تھے ان کو یہ چھاپہ مار کارروائی کرتے تھے. قریش نے آ کے ہاتھ جوڑا کہ بھائی خدا کے لیے ان کو اپنے پاس بلا لیں یہ ہماری لیے الگ نئی ٹینشن ہے یہ واپس لے لو. تو اس معاہدے کی وہ جو سیکس تھی وہ ساخت کر دی تھی خود قریش نے. تو بہرحال یہ ہوا. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بڑی غلط بات کہی گئی ہے، یہ حقیقت میں بہت بڑی فتح ہے. تم مشرکوں کے عین گھر کے اوپر گئے اور انہوں نے آئندہ سال عمرہ کرنے کی درخواست کر کے تمہیں واپس جانے کے اوپر راضی کیا. انہوں نے تم سے خود جنگ بند کرنے اور صلح کرنے کی خواہش کی کیونکہ ان کے دلوں میں انتہا زیادہ بغض ہے تمہارے لیے، تمہارے اوپر واضح ہے، پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا. اور اللہ نے جو ہے وہ تم کو ان کے اوپر غلبہ عطا کیا. کیا وہ دن بھول گئے جب احد میں جو ہے وہ تم بھاگے جا رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا الیہ عبادی الیہ عبادی. یہ والا جو ہے وہ معاملہ تھا. اور جنگ احزاب میں ہر طرف سے دشمن چڑھ آئے تھے اور کلیجے منہوں کو آ رہے تھے. آج یہ سب نہیں ہوا ہے، ہم تگڑے ہو کے واپس آئے ہیں. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، تاکہ بخش دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جو پہلے کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہو، وَمَا تَأَخَّرَ اور اس کے بعد جو بھی ہو، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور وہ پوری کر دے اپنی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی غلبہ عطا کر دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور چلائے رکھے آپ کو سیدھی راہ کے اوپر. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور مدد فرمائے آپ کی اللہ زبردست مدد. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے سکینت نازل کی مومنوں کے دلوں کے اوپر. یہ اس وقت کا خاص ذکر ہے جس وقت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت علی الموت جس کو کہتے ہیں یا بیت رضوان جس کو کہتے ہیں وہ
اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں اپنے ایمان کے ساتھ. وللہ جنود السماوات والارض، اور جان لیں کہ اللہ کے ہی ہیں آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ وہ داخل کر دے مومن مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ دور کر دے ان سے ان کی برائیاں. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، یہ اللہ کے درمیان بہت بڑی کامیابی ہے، فوز عظیم. ویعذب المنافقین والمنافقات، اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء، اور جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں برا گمان. علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر بری گردش ہے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے کہا تھا نا کہ مسلمان تو اب مر کر ہی واپس آئیں گے، بغیر کسی چیز کے دشمن کے اس کے اندر جا رہے ہیں ڈین میں. وغضب اللہ علیہم، اور غضبناک ہوا اللہ ان کے اوپر. ولعنہم، اور اس نے لعنت کی ان کے اوپر. وأعد لہم جہنم، اور اس نے تیار کر دی ہے ان کے لیے جہنم. وساءت مصیرا، وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے ہی ہیں تمام زمین و آسمان کے لشکر. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. بار بار یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ تمام لشکر آسمانوں و زمین کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، اللہ کے ہی ہیں. یہ جو مشرکین یہ جو لشکر دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہیں تمام لشکر. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسے کہتے ہیں ان کی عظمت، اس کے حوالے سے ان کا جو کام، ان کا جو مشن، وہ کیا ہے؟ گواہی، شہادت علی الناس، اور نذیر اور بشیر. ٹھیک ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وتعزروہ، اور مدد کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وتوقروہ، اور ان کی تعظیم کرو. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تسبیح کرو اللہ کی صبح اور شام. یہ تفسیر عثمانی کے حوالے سے کہ یہ جو ہے اللہ کی مدد کرو، اللہ کے رسول کی مدد کرو. وتعزروہ، یہ کیا مدد ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ میں ان کے مشن میں مدد کرنا. اب اس کے بعد بیت رضوان کے حوالے سے ان الذین یبایعونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں آپ سے، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ سے ہی بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جس نے عہد توڑا بے شک وہ عہد توڑتا ہے اپنے ہی نقصان کے لیے. ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے پوری کی وہ بات جو اس نے عہد کیا تھا جس پر اللہ سے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اسے جلد ہی وہ دے گا شاندار بدلہ. سیقول لک المخلفون من الاعراب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے دیہاتیوں میں سے، شغلتنا اموالنا و اہلنا، مشغول کیے رکھا تھا ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے. فاستغفر لنا، سو بخشش مانگیے ہمارے لیے. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے باتیں جو کہ ان کے دل میں نہیں ہے، ان کے دل میں کچھ اور ہے. یعنی جو مارکا تھا، یعنی مارکا تو نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ جو عمرے کے لیے جو جانا تھا یہ لازمی تھا. جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ منافق کی طرف گردان رہے ہیں. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، فرمائیے کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی. ان اراد بکم ضرا، اگر وہ چاہے تمہارے بارے میں کوئی بھی نقصان. او اراد بکم نفع، یا وہ چاہے تمہارے بارے میں کوئی فائدہ. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خوب باخبر ہے. بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا ہے، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، ہرگز واپس نہیں آئیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھر والوں کی طرف، کبھی واپس ہی نہیں آئیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، خوشنما کر دیا گیا تھا یہ گمان تمہارے دلوں میں.
وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور جو تم نے گمان کیا تھا وہ برا گمان تھا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم تباہ ہونے والے لوگ تھے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہاں خاص بات کیا ہے؟ ایمان نہ لائے کا کیا مطلب؟ جہاد نہ کر کے. اگر تطبیق بین الآیات کیا جائے تو پچھلی آیت سے جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے مطلب انہوں نے جہاد نہیں کیا اللہ کے نبی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فَإِنَّمَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے بے شک تیار رکھ کر رکھی ہے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے. اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها، جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف تاکہ حاصل کر لو انہیں. یہ خوشخبری دی جا رہی ہے خیبر کی فتح کی. بڑا مال آیا تھا. اصل میں مسلمانوں کو جو خوشحالی نصیب ہوئی ہے نا مدینہ میں، وہ ان کے خیبر کو فتح کر کے، ان یہودیوں کو مار کے، تو اصل میں ان کے پاس مال والا آیا ہے صحیح طریقے سے. ذرونا نتبعکم، اجازت دو ہمیں کہ ہم پیچھے آئیں تمہارے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں بدل دیں اللہ کا کلام، یعنی اللہ کا فیصلہ کہ یہ خیبر کے مارکے میں نہیں جائیں گے. قل لن تتبعونا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے تم ہرگز پیچھے نہیں آ سکتے ہمارے. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح سے فرما دیا اللہ نے پہلے سے. فسیقولون بل تحسدوننا، پھر وہ کہیں گے بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ وہ نہیں سمجھتے مگر بہت کم. قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان سے جو پیچھے چھوڑ جانے والے ہیں دیہاتیوں میں سے. ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف. تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. فَإِن تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللّٰهُ أَجْرًا حَسَنًا، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا. یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ منافقین ایسا نہیں تھا کہ جہاد پہ کبھی نہیں جاتے تھے. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب نظر آتا تھا کہ کمزور کوئی آگے جو ہے وہ دشمن ہے، مسلمان تعداد میں زیادہ ہے، تو کہتے چلو بھائی مال وال بھی ملے گا ذرا. اور جہاں نظر آتا تھا کہ مسلمان کم ہے دشمن زیادہ ہے تو بھاگ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے ابھی دروازے پورے بند ہو گئے. جب تم مشکل ایک قوم ہے اس کی طرف بلائے جاؤ گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اگر تم رخ پھیرو گے جیسے تم نے پہلے رخ پھیرا تھا، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ تمہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب. نہیں، تبوک کی طرف جو ہے وہ نہیں ہے. تفسیر عثمانی کے اندر یہ آتا ہے کہ ان جنگجو قوموں سے مراد بنو حنیفہ وغیرہ مراد ہیں جو مسلمہ کذاب کی قوم تھی، یا حوازن و ثقیف وغیرہ ہیں جنگ حنین میں جن سے مقابلہ ہوا تھا، یا وہ مرتدین ہیں جن کے اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کشی کی تھی. تو یہ کچھ یہ جو ہے وہ کہتے ہیں اس حوالے سے مفسرین جو کہتے ہیں یہ ان تین چیزوں سے ہے. مسلمہ کذاب کا جو وہ ہے نا واقعہ، اگر آپ اس کو پڑھیں، اٹس ناٹ ایزی. مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، مسلمان کے پاس بہت فوج ہے، بٹ اٹ واز ناٹ ایزی. مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا اس کے اندر. اور غزوہ احد کو ہم پڑھتے ہیں نا بہت نقصان ہوا، وہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کے حساب سے دیکھیں تو یہ شاید اس کی طرف اشارہ ہے. واللہ اعلم بالصواب. لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے کے اوپر کوئی حرج، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے کے اوپر حرج، وعلی المریض حرج، نہ بیمار کے اوپر کوئی حرج. من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ومن یتولی یعذبہ، جس نے رخ پھیر لیا اسے عذاب دے گا عذابا علیما، دردناک عذاب. بریک لے لیتے ہیں ذرا 2-4 منٹ کا، پھر اس کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آیات ہمارے سامنے ہیں ان صحابہ کرام کے لیے جنہوں نے بیعت رضوان کی۔ آیت 18، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً راضی ہو گیا اللہ مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ اب روافظ جو ہیں وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن قرآن میں خود یہاں پہ آ گیا جن صحابہ کرام کی شان میں وہ گستاخی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ راضی ہو گیا مومنین سے۔ کن مومنین سے؟ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اب ان کے اندر وہ سارے شامل ہیں جن کو یہ برا بلا کہتے ہیں۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، پھر اس نے نازل فرمائی اپنی تسکین سکینت ان کے اوپر۔ واصابہم فتحا قریبا، اور تو انہیں بدلے میں دیے قریبی فتح، یعنی خیبر کے مارکے کی طرف اشارہ ہے۔ ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور بہت سی غنیمتیں ہیں جو وہ حاصل کریں گے جنہیں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، وعدہ کیا تم سے اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم انہیں حاصل کرو گے۔ فعجل لکم ہذہ، پس اس نے جلدی عطا کر دی ہے تمہیں یہ، یعنی مارکہ خیبر کی طرف خاص اشارہ ہے۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تمہارے اوپر سے، یعنی یہی ہوا تھا نا، بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا تھا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ نشانی بنے مومنین کے لیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور چلائے رکھے تمہیں سیدھی راہ کے اوپر۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک دوسری فتح ہے تم قدرت نہیں رکھتے جس کے اوپر۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، یقیناً احاطہ کر لیا اللہ نے اس کا بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ مفسرون یہ کہتے ہیں یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے جو کہ 2 سال کے بعد پھر ہو گئی۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم جنگ کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ یقیناً پیٹ پھیر جاتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ نہ پاتے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ، یہی اللہ کا دستور رہا ہے اس سے پہلے بھی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے دستور کو بدلتے ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے۔ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، اور تمہارے ہاتھ ان سے مکہ کی وادی میں، یعنی وہ شرنگیز جو ہے وہ کر رہے تھے شرارتیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کیا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے اندر ایک مسلمان جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے تھے، یہ جو ہے وہ معاملہ تھا۔ بنی تنیم کے جو 80 لوگ آئے تھے ان میں ایک مسلمان جو ہے شہید بھی ہو گئے تھے، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا تھا۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اس نے غلبہ دیا تھا تمہیں ان کے اوپر۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ سے جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ ہم الذین کفروا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں روکا مسجد حرام سے۔ والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانور روک دیے کہ وہ اپنی قربان گاہ تک پہنچیں۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، اور اگر نہ ہوتے وہ مومن مرد اور عورتیں تم نہیں جانتے تھے جنہیں، یعنی مکہ کے اندر، ان تطعوهم، تو تم رون ڈالتے ان کو، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، پھر آ پڑتی اس کی وجہ سے برائی تمہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ ولو تزیلوا، اور اگر علیحدہ ہو جاتے مومنین، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم ضرور عذاب دیتے ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ یعنی غیر مسلم علاقوں میں اگر مسلمان ہوں تو بھی ان کے اوپر گولہ باری وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے اوپر اس طریقے سے قتال نہیں کرنا چاہیے۔ امام مالک جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں۔ کچھ علماء کرام کی جو ہے اس کے اگینسٹ بھی رائے ہے۔ بہرحال اذا جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، اور جب رکھ لی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے دلوں میں ضد، حمیت الجاہلیہ، جو جاہلیت کی ضد تھی، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو نازل کی اللہ نے اپنی تسکین اپنے رسول اور مومنین کے اوپر، والزمہم کلمۃ التقوی، اور قائم رکھا انہیں تقوی کی بات کے اوپر، وکانوا احق بہا واہلہا، اور وہ زیادہ حقدار تھے اور اس کے لائق تھے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
یہ صحابہ کرام کی مدح اور تحسین جو ہے وہ کی جا رہی. کس حوالے سے کہ ہم چھوٹے ہو کے کیوں معاہدہ کر رہے ہیں, ہم ذلیل ہو کے کیوں شرائط طے کر رہے ہیں, اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا. لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق, یقیناً سچی خبر دی اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین, آپ ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ. یہ کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کہی نا, جو میں نے تو خواب دیکھا تھا, یہ نہیں دیکھا تھا اسی سال, تو اگلے سال ہوا یہی, اور وہ امن سے گئے, عمرہ کیا, واپس آئے. محلقین رؤوسکم و مقصرین, منڈواتے ہوئے اپنے سر اور کترواتے ہوئے بال. لا تخافون, ڈرتے نہیں ہوں گے کسی سے. فعلم ما لم تعلموا, پھر وہ جانتا ہے وہ جو کچھ تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا, اس نے تو طے کر دی ہے اس کے علاوہ ایک اور قریب کی فتح. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہ ہمارے سامنے ایک بار پھر آ رہا ہے. مقصد رسالت, مقصد بعثت وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت کے ساتھ, ہدا ہدایت, کامل ہدایت کے ساتھ, ودین الحق اور دین حق کے ساتھ, برحق دین کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ غالب کر دے اسے تمام ادیان کے اوپر, تمام سسٹمز آف لائف کے اوپر. وکفی باللہ شہیدا, اللہ کافی ہے گواہ. اس کے اوپر ہم کافی زیادہ جسے کہتے ہیں بات کر چکے ہیں. اب ایک صرف شعر سن کے آگے, ایک شعر سنا کے آپ کو آگے بڑھتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو یہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ یہی تھا. اب اس کے بعد جو اللہ کے محبوب بندے ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, جو آپ کے ساتھ ہیں وہ لوگ, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ بہت سخت ہیں کافروں کے اوپر اور رحم دل ہیں آپس میں. تراہم رکعا سجدا, تم دیکھو گے ان کو کہ وہ رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, طلب کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, من اثر السجود, یہ ان کی نشانی ان کے چہروں کے اوپر نور یعنی سجدوں کا اثر ہے. ذالک مثلہم فی التورات, یہ ان کی مثال تورات میں ہے. ومثلہم فی الانجیل, اور ان کی مثال انجیل میں ہے. کزرع اخرج شطأہ, اس کھیتی کی طرح ہے جس نے نکالی اپنی کوپل. فآزرہ, پھر اللہ نے اسے مضبوط کر دیا. فاستغلظ, پھر وہ موٹی ہوئی. فاستوى علی سوقہ, پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اپنے تنے کے اوپر. یعجب الزراء, اور بھلی لگتی ہے کسانوں کو. لیغیظ بہم الکفار, تاکہ غصہ دلائے کافروں کو. وعد اللہ الذین آمنوا, وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات منہم, اور جنہوں نے عمل کیا اچھا ان میں سے. مغفرۃ واجرا عظیما, بخشش اور شاندار بدلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ان لوگوں سے. یہ جو کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہمارے سامنے آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ, اور مسلمانوں کی بھی جو اہل ایمان ہیں وہ. فی زمانہ ایسے مسلمان تو میں نے نہیں دیکھے. ہم نے کفار کو تو مائی باپ بنایا ہوا ہے. باٹم لائن یہ ہے, اگر سلینگ لینگویج میں بات کی جائے تو بڑا جسے کہتے ہیں نا وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس میرا رہا ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ایک گوری چمڑی والا جب ویزا لینے یہاں کنٹینرز جب ہوتے تھے پہلے, اب تو کافی بہتر ہو گئے حالات, ہمارے بارڈر پہ جب کنٹینرز ہوتے تھے تو وہ بندہ جو ویزا ایشو کر رہا ہے وردی میں, جو انٹری کرتے تھے وہاں پہ تصویر لیتے تھے اور فنگر پرنٹ ہوتے. پرانا والا جب کنٹینر تھے, مرد الگ عورتیں الگ, بالکل جسے کہتے ہیں وہ بندہ ایسے سیٹ ہے اس کے پاس لیکن وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہے, ایسے کر کے کھڑا ہوا, یوں کر کے کام کر رہا ہے. نے کہا یار, صرف سنتے تھے ہم پہلے, لیکن فرسٹ ہینڈ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پوری فیملی کا اس نے ویزا پروسیس کیا ہے. اس وقت بڑا دیر لگتی تھی نا, 2 گھنٹے لگتے تھے. نمبر بھی ملتے تھے, وہ بھی کوئی نمبر کام وام کرتے نہیں تھے, لوگ چڑھے ہوتے تھے ایک دوسرے. او بھائی وہ الگ جسے کہتے ہیں. ہاں یہیں بارڈر پہ.
یہ جسے کہتے ہیں قرآن والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہیں، قرآن والے جو مومنین ہیں وہ یہ ہیں، رحماء بینہم اشداء علی الکفار. یہ دراصل وصف ہونا چاہیے. ہمارا الگ ہی مسئلہ ہے، سب مسلمان آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، چاہے مطلب ریاستوں کی بات کی جائے یا ریاست کے اندر گروہوں کی بات کی جائے. اللہ آسانی کرے. اب اس کے بعد سورۃ الحجرات ہمارے سامنے ہے، اور اسلامی ریاست کے حوالے سے جو رہنما اصول ہیں وہ ہمارے سامنے بڑی ڈیٹیل سے سامنے آئیں گے. معاشرتی زندگی کے آداب سکھائے گئے ہیں. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ادب سکھایا گیا. افواہ کے حوالے سے پھر سے بات ہوگی کہ افواہ نہیں اڑانی چاہیے، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر اگر کوئی لڑائی وغیرہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. اور یعنی اس حوالے سے جو معاشرے میں جو فساد پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان تمام سے اس کی بیخکنی کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، بچو اللہ کی نافرمانی سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب اس کے اندر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ان ہدایت کی روشنی میں اسلامی ریاست ہو، اس کے دستور کی پہلی اور بنیادی ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت ہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اطاعت ہر صورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے اگینسٹ کوئی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو، ان کے خلاف ہو. پاکستان میں الحمدللہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس تو کیا ہم نے، لیکن عملاً اس کو معطل کر کے رکھا ہوا ہے. بہت سارے قانون ہیں جو کہ اس کے اگینسٹ ہم قرآن و حدیث کے اگینسٹ بنا رہے ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب یہ جو ثقافتی جسے کہتے ہیں کلچرل جو بیسز ہوتی ہیں، یا یعنی جسے کہتے ہیں جو ایموشنل بیسز ہوتی ہیں، اس حوالے سے ہمارے سامنے بہت بہترین احکامات آ رہے ہیں ادب و احترام کے حوالے سے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ بلند کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ اونچی کرو آواز ان کے ساتھ بات کرنے میں، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ اونچی کرنا ہوتا ہے آواز تم میں سے ایک دوسرے کا، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم خبر بھی نہ رکھتے ہو. اب یہ چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو اس کی شان نزول ہے وہ تو یہ ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ اعرابی تھے، یعنی بدو تھے، جو کہ دوپہر کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. قیلولے کا وقت تھا، حجرے کے باہر کھڑے ہو کے عامیانہ انداز سے یا محمد تعال ارجی الیہ، وہ اس طریقے کی باتیں کریں گے، ہمارے پاس اور تشریف لائیں. تو یہ طریقہ بالکل جس طرح غلط ہے. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی بڑی جسے کہتے ہیں اچھی ڈیٹیلز جو ہے وہ کی ہیں، کہ خاص طور پہ دینی جسے کہتے ہیں محفل کے اندر دینی باتوں کے اندر اگر کوئی شخص حدیث پیش کرے تو ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ پھر ہم رک جائیں، پھر ہم اپنی جو دلائل ہیں یا اپنی جو جسے کہتے ہیں جیوں کی بات ہے پھر اس کو جو ہے وہ فوقیت نہ دیں حدیث کے اوپر. جب حدیث سامنے آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، کم سے کم رک کے اس کی تحقیق کر لیں، اس کے بعد بات کر لیں. تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے آزما لیا ہے ان کے دل کو تقوی کے لیے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور شاندار بدلہ ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں. ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد دوسری بات کیا آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا جاءکم الفاسق بنبأ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی لائے تمہارے پاس فاسق کوئی خبر، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو کسی قوم کے اوپر لا علمی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم ہو جاؤ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے اوپر نادم. اکثر مفسرون یہ بات کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہیں،
ان کو جو قبیلہ بنی المصطلق ان کی طرف جو ہے وہ بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمان ہو گئے تھے تو ان کو بھیجا کہ زکوٰۃ وصول کر کے لے کے آئیں. یہ وہاں پہ گئے ہیں, ان کا کوئی پرانی جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ دشمنی تھی وہاں کے لوگوں سے. وہاں پہ یہ گئے, مفسرون یہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ باہر نکلے کہ اللہ کے نبی کا وہ آ رہا ہے, پیغمبر آ رہا ہے, اس کے لیے ہتھیار سجا کے نکلتے تھے, ان کی یہ روایت تھی. یہ نکلے, یہ سمجھے کہ یہ میرا کام کرنے نکلے, یہ واپس گئے. انہوں نے جا کے اسے بھائی وہ تو مارنے کے چکر میں اور زکوٰۃ وکات نہیں دے رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر بہت پریشان ہوئے, اور پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ کوشش کی کہ وہ کریں, یعنی ان کو جو ہے وہ نکلیں, ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی جنگی وہ کریں. یہ ان کے سردار اور ان کا جو قافلہ تھا وہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہم نے یہ سب باتیں سننے کہا بھائی تم نے زکوٰۃ نہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ صاحب تو آئے نہیں ہماری طرف, ہم تو ان کا انتظار کرتے ہیں, تو ہمارے پاس آئے نہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو یہ زکوٰۃ خود سے لے کے آئے ہیں, ہمیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس سوال سے یہ آیت ہے. اب واللہ عالم بالصواب, یعنی مفسرون نے اس کے اگینسٹ بھی بات کی, مفسرون نے یہ بات کی ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کسی صحابی رسول کے لیے یہ شائع نشان نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. بہرحال جو میں نے آپ کو جو تھا تفاسیر میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ بات ہے نا کہ ہر اس شخص کے بارے میں مکمل چھان بین کی جائے گی جس کا نام بھی جو ہے وہ کسی حدیث کی سند وغیرہ میں راوی کے طور کے اوپر آیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اگر وہ کہنا مانے تمہارا بہت سے معاملات میں, لَأَنِتْتُمْ, تو تم بہت مشکل میں پڑ جاؤ گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, لیکن اللہ نے محبوب کر دیا ہے تمہارے لیے ایمان کو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور خوشنما کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور ناپسندیدہ کر دیا ہے تمہارے لیے کفر, گناہ اور نافرمانی کو. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, یہی لوگ تو ہیں جو جو ہدایت والے ہیں. ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین. یہ آیت خاص صحابہ کرام کی شان کے حوالے سے آ رہی ہے. فضلا من اللہ و نعمہ, فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اب اس کے بعد مسلمانوں کے دو گروہ اگر لڑ پڑیں تو کیا ہوگا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑیں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اور اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے. حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا, اور عدل کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, بے شک اللہ پسند فرماتا ہے عدل کرنے والوں کو. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ, بے شک مسلمان مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, تو صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, بچو اللہ کی نافرمانی سے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. چاہے مسلمانوں کے دو گروہ, چاہے مسلمانوں کے دو ملک, دو قومیں, یا انڈیویجول مسلمان اگر لڑیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صلح کرا دیا کرو. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ مدد کرو اپنے مسلمان بھائی کی, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. مدد کرو اپنے مسلمان بھائی کی چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ بھائی مظلوم ہے تو اس کی تو مدد کر سکتے ہیں ہم, اس کو بچا لیں, کچھ کر لیں. اس ظالم کی کیسے مدد کریں, وہ تو مار رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ہاتھ پکڑ کے تم اس کی مدد کر رہے ہو, کہ وہ ظلم نہیں کر رہا, وہ زیادتی نہیں کر رہا, یہ اس کی مدد کرنا ہے. تو یہ چیز اس حوالے سے حدیث بھی آ گئی, یہاں پہ بڑی پیاری آیات اس حوالے سے آ گئی. پھر اس کے بعد آپس میں جو بیٹھتے ہیں لوگ, اور پھر اس کے بعد کچھ ایسی اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں جو محافل میں کی جاتی ہیں, اس حوالے سے آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو مذاق نہ اڑائیں مرد دوسرے مردوں کا. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن, ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں.
ولا تلمزوا انفسکم، اور تانے نہ دو اپنے لوگوں کو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ پکارو دوسروں کو برے القاب کے ساتھ، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام رکھنا ایمان لانے کے بعد، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جس نے توبہ نہیں کی تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہ ہمارے سامنے آ گیا، بہت کامن چیز ہوتی ہے، دو آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ مذاق کرنا، تبسم کرنا بہت اچھی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تبسم فرمایا کرتے تھے، لیکن مذاق اڑانا اور مذاق کرنا ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو یہ چیز ایک ہمارے مطلب جسے کہتے ہیں منع کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز تانا نہیں دینا ہے، تانا نہیں دینا ہے کسی کو کسی بھی چیز کا، اور تانا جو ہے وہ سچ بات کہہ دیا جاتا ہے، جھوٹ کا نہیں دیا جاتا کہ تم تو ہوئی ایسے، تم تو ہوئی ایسے، تم تو یوں ہو، تم تو وہ ہو، یہ سب چیزیں تانا دینا ہوتا ہے۔ تم نے تو پچھلے سال بھی یہی کیا تھا، تم نے تو پچھلے مہینے بھی یہی کیا تھا، تم تو ہوئی یہ تانا دینا ہے، یہ چیز بالکل منع ہے۔ اور تیسری چیز کیا آ رہی ہے کہ برا نام نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بندہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کا، میں وہ انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جو چیزیں دنیا میں غلط ہیں، وہ دنیا میں غلط سمجھی جاتی ہیں، پاکستان میں اس کو اتنا نارمل بنا دیا گیا ہے، اتنا بڑا وہ نارم ہے کہ وہ غلط سمجھی ہی نہیں جاتی۔ مطلب کسی کو وہ کالے ادھر آ، وہ یہ ادھر آ، وہ بھائی یہ ریسسٹ مطلب جسے کہتے ہیں معاملہ ہے، بالکل منع ہے۔ ہاں وہی کچھ بھی آپ یعنی جسے کہتے ہیں نا، کچھ بھی مطلب یہ تو بہت جسے کہتے ہیں وہ ٹگنا اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا جسے کہتے ہیں۔ اور ماشاء اللہ سے ہمارے شہر کی تو ایک جماعت ہی ایسی تھی جس نے کہ نام ہی رکھے تھے خود انہوں نے تو نام ہی یہ رکھے تھے سب کے تو بڑے سارے نام ہیں، آپ کو نہیں پتا، لنگڑا، لمبا، تو یہ تو وہ بڑے عجیب نام ہیں، کنکٹا، تو پتہ نہیں کیا کیا۔ تو بھائی یہ منع ہے، یہ تمام چیزیں، یہ اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ قرآن میں اس کو منع کیا گیا، حدیث میں اس کو منع کیا گیا، اور صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اللہ کے نزدیک اکرام والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ اب وہ کالا شخص زیادہ پرہیزگار ہو گورے شخص سے، تو اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے۔ یہ چیز بالکل بھی منع ہے، ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور نمبر 1، نمبر 2، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسروں کا مذاق اڑانا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، مطلب ہابی سے بھی آگے بڑھ کے پیشن ہوتا ہے، مطلب ہابی بھی تھوڑی ہلکی چیز ہوتی ہے نا، مطلب وہ ان کی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ وہ بڑا اپنے اس کوالٹی کے اوپر جو ہے وہ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کی ٹانگیں کھینچنا ہی ان کا کام ہے، ان سے زیادہ جو ہے وہ چرب زبانی کسی کو نہیں آتی۔ بڑی جسے کہتے ہیں غلط چیز ہے، انتہا سے زیادہ غلط چیز ہے۔ یہاں پہ تمام آیات ہمارے سامنے آ گئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے۔ آپ نے کسی شخص کو دیکھا جماعت کے ٹائم کے اوپر، آپ نے دیکھا کہ وہ کہیں اور جا رہا ہے، اب گمان نہیں کرنا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، بھائی ہو سکتا ہے اس نے کسی اور مسجد میں نماز پڑھی ہو، آپ کو کیا پتہ اس کے کیا معاملات ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ کثیر من الظن نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان بعض الظن اسم، بے شک جو بعض گمان وہ گناہ تک چلے جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، دیکھو جاسوسی نہ کرو کسی کی۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں الگ برائی ہے، پرائیویسی کا پی بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ پرائیویسی جو ہے وہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ مطلب آپ ہر لیول کے اوپر دیکھ لیں، ہر لیول کے اوپر دیکھ لیں، مطلب کسی کا کمرہ ہے، اس کی الماری ہے، اس کے اندر بھائی نہیں گھسنا بغیر پوچھے۔ موبائل فون ہے، علماء کرام کہتے ہیں بیوی کا شوہر کا اور شوہر کا بیوی کا موبائل فون دیکھنا غلط ہے، کھلا ہے، پاسورڈ آپ کو پتا ہے، آپ کو نہیں دیکھنا، یہ جاسوسی کرنا ہے، نہیں کرنی بھائی، آپ کو نہیں گھسنا ہے دوسروں کے معاملات کے اندر، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ میں نے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے، میں نے اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں کے سامنے، ایک جو ہے وہ خاتون تھی، ان کی ای میل جو ہے وہ دیور صاحب نے پڑھ لی، وہ انہوں نے اپنے وہ ان کے ہسبینڈ کو بتایا، معلوم ہے گھر ہی ٹوٹ گیا، طلاق تک معاملہ آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو ای میل کی تھی، وہ بھائی وہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے چھوڑو نا، تم اگر تم یہ سب کام نہ کرو
تو کیا ضرورت ہے بھائی، تو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں کرنی جاسوسی. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہی، میں بتا چکا ہوں. اپنے گھر میں اعلان کر کے آنا ہے، اپنے گھر میں چھاپا نہیں مارنا ہے. اپنے گھر میں دوسرے کو چھوڑ دیں نا، دوسرے کو چھوڑ دیں. یہ جسے کہتے ہیں معاشرتی برائیاں اتنی عام ہیں ہمارے درمیان، اتنی عام ہیں کہ جس کی کوئی نہیں. تربیت کی انتہا زیادہ کوئی فقدان ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت نہ کرے کوئی تم میں سے کسی دوسرے کی. میرے وہ وائف کے جو نانا ہیں وہ یہ بات کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. وہ کہتے تھے پہلے عورتیں غیبت کرتی تھی، اب مرد عورتوں سے زیادہ غیبت کرتے ہیں. عورتوں کے بارے میں مشہور تھا پہلے وہ غیبت کرتی ہیں، اب مرد عورتوں سے زیادہ. واقعی ویسے کارپوریٹ جاب کرنے والے تو خیال میں اس کے اندر آ ہی جائیں گے. یہ بالکل غلط ہے، غیبت نہیں کرنی چاہیے. اس کے اوپر اب کیا بات کرے انسان، یہ تو بالکل جسے کہتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ وہ کھائے گوشت جو اپنے بھائی کا گوشت ہو جو کہ مردہ ہو. یہ غیبت کرنے کے حوالے سے قرآن کی آیت آ رہی، خاص غیبت کرنے کے حوالے سے. آپ اپنے کسی بھائی کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے اس کو وارن کریں گے کسی اور آدمی کے، اس کی جائز صورتیں ہیں، اس کی جائز صورتیں ہیں، رشتہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. کوئی ظالم ہے وہ آپ کا حق غصب کر رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے اس کی آپ بات کر سکتے تھے کہ آپ کو حق مل. جائز صورتیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے نا، یہ تو مطلب کامن نالج ہے نا. تو یہ چیز ایک الگ ہے، لیکن ایک آپس میں بیٹھ کے فالتو غیبتیں کرنا کسی کی بہت جسے کہتے ہیں غلط بات ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم نے پسند کیا اسے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. راز ٹولنے کے اوپر کچھ اور احادیث بھی ہو جائیں جتنی میں نے بات کی، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، خطبے میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور تجسس کرنے والوں کے متعلق فرمایا، اے لوگو جو زبان سے ایمان لے کر آئے ہو مگر ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی پوشیدہ حالات کا کھوج مت لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر تم لوگوں کے مخفی معاملات حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے. وہ ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دے دی. پھر ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں، جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق مت کیا کرو. برا گمان ہو گیا، تحقیق مت کرو. ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث، جس شخص نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا کہ یہ گناہ یہ کر رہا ہے، پھر اس پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کو بتاتا نہیں پھرا، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا. کسی شخص نے کسی کا ایک عیب دیکھا اس کو کرتے ہوئے، اس کو دیکھ لیا کہ چڑھا رہا ہے، اس کو دیکھ لیا کہیں اور برے کام میں، اس کو لوگوں کو نہیں بتایا، زبان زد عام نہیں کیا بلکہ پی گیا، ایسا اس کا ثواب ہے کہ زندہ گاڑی بچی کو اس نے اس کی زندگی بچا لی. یہ ہے تجسس، اور اس کے حوالے سے بہت ساری جسے کہتے ہیں چیزیں بڑی اس کے اندر جسے کہتے ہیں اور احادیث ہیں. بہرحال یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں اے لوگو بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے بنا دیا ہے تمہیں مختلف قوموں میں اور قبیلوں میں تاکہ تم پہچان کر سکو ایک دوسرے کی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور خوب باخبر ہے. اب یہ اسلام اور ایمان کا فرق ہمارے سامنے یہ آیت آ گئی. قالت الاعراب آمنا، اور دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ہم اسلام لے آئے ہیں.
ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا تمہارے دلوں کے اندر. وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. دو چیزیں اس کے اندر خاص طور پہ جو مفسرون بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، قانونی طور پہ مسلمان وہ ہوگا جو کلمہ پڑھ لے چاہے جتنا ہی گناہگار ہو. قانونی طور پہ مسلمان کا کیا مطلب ہے کہ ایک باپ ہے، اس کی وراثت ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ پرہیزگار کو زیادہ ملے گی اور جو گناہگار ہے عاصی ہے اس کو کم ملے گی. نہیں، قانونی طور پہ جو مسلمان ہے اس کو جو ہے وہ ملنی ہے. اور کیا کہتے ہیں دوسری چیز کہ یہاں پہ اس دنیا میں مسلمان اور غیر مسلم اس کا جو فرق ہے وہ ہے اقرار باللسان کے ذریعے سے. اللہ کے ہاں جو چیز اصل وہ ہے تصدیق بالقلب کے ذریعے سے. یہاں پہ اعمال کو گنا جاتا ہے، آخرت میں اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. میں نے کتنی نمازیں پڑھی یہ نہیں گنا جائے گا. میری کتنی نمازیں قبول ہوئیں یہ بات ہوگی جو کہ جو وزن ہے اس کے اندر، جو میزان ہے اس کے اندر وزن کا باعث بنیں گی. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسلام اور ایمان کا فرق جو ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہو. حدیث جبریل کے اندر اس سے بھی آگے ایک بات بتائی گئی. حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں دونوں کے اندر ہے. اس کے اندر جبریل السلام نے جو ہے وہ پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 3 درجے ہیں. نمبر 1 ایمان، پھر اس کے بعد اسلام، پھر اس کے بعد ایمان، پھر اس کے بعد احسان. اور یہ تو ابھی بات آ گئی ہمارے سامنے. اسلام کیا ہے؟ تصدیق باللسان، اقرار باللسان. ایمان کیا ہے؟ جس کے اندر تصدیق بالقلب، کے انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ راسخ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ہر طریقے کو، ہر چیز کو احسن ترین طریقے سے کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو ایکسپلینیشن دی وہ یہ کہ جب تم کوئی کام کر رہے ہو تو تم یہ دیکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں تو احسان کا کم تر درجہ یہ ہے کہ تم اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ایمان کے جو لیولز ہیں حدیث کے حوالے سے وہ بھی آ گئے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ثم لم یرتابوا، پھر اس کے بعد شک نہیں کیا. کل اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے اسے کہتے ہیں بعض ثم مستقم، پھر ڈٹ گئے، شک نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ تو سچے لوگ ہیں. ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو اپنے دین سے. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان کرتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے کر آ گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرمائیے مت احسان رکھو اپنے اسلام کا میرے اوپر. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی ہے تمہیں ایمان کی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے تمام راز، تمام غیب. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو کچھ تم کر رہے ہو. اب اس کے بعد سورہ قاف ہمارے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے حوالے سے، اس کی جو قدرت اور اس کا جو علم ہے اور اس کا جو کنیکشن ہے آخرت کے ساتھ ان چیزوں کا، اس کے حوالے سے ایک بڑی اچھی صورت ہمارے سامنے آ گئی. اور بعد سے بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اس کے حوالے سے آ جائیں گی آیات اس کے اندر. اور مکی زندگی کا جو دوسرا دور ہے اس کے آخر میں نازل ہوئی، یعنی تقریباً 590 کے اندر یہ نازل ہوئی. مخالفت کافی شدت اختیار کر چکی تھی، لیکن جو فزیکل پرسیکیوشن تھی وہ ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہوتی بلکہ منہ زبانی چل رہا تھا. معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ایک خاتون ہیں ام ہشام بن حارثہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھیں. یہ بیان کرتی ہیں مجھے سورہ قاف یاد ہی اس طرح ہوئی کہ میں اکثر جمعے کے خطبوں میں آپ کے زبان مبارک سے اس کو سنتی رہتی تھی. تو یہ چیز، اور اس کے علاوہ ایک اور روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر میں بہت پڑھا کرتے تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید، قسم ہے بڑی عزت والے قرآن کی، بل عجیب ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ آئے ان کے پاس ایک خبردار کرنے والے انہی میں سے، فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، اور جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو بہت دور کا لوٹنا ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین کم کرتی ہے ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، فہم فی امر مریج، اور وہ ایک الجھے ہوئے معاملے کے اندر ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر، کیف بنیناها، کیسا ہم نے اسے بنایا ہے، وزیناها، اور ہم نے اسے سجایا ہے، ما لها من فروج، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، والارض مددناها، اور زمین کے ہم نے اسے پھیلا دیا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے ڈال دیے ہیں اس میں بوجھ یعنی پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اگائیں اس میں اس قسم کی ہر قسم کی بارونق چیزیں، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، سجھانے اور یاد کرانے کے لیے ہر رجوع کرنے والے بندے کو، اللہ کی یہ تمام نعمتیں اس لیے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آ جائے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے بابرکت پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور پھر ہم نے اگائے اس کے ساتھ باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کاٹے ہوئے اناج کے دانے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور اس میں تہ بدہ خوشے ہیں، رزقا للعباد، یہ رزق ہے بندوں کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو، كَذَلِكَ الْخُرُوج، اسی طرح تم نکلو گے قبروں سے بھی۔ یہ یہاں پہ ایک یعنی اسے کہتے ہیں آیت آئی کہ یہ پورا کا پورا ایک ہم نے بنایا ہے آسمان، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین اور یہ تمام چیزیں، یہ سورج ہماری زمین ہے، پھر اس کے بعد وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ پورا نظام شمسی جو گیلیکسی ہے اس کے بھی ایک کونے کے اندر ہے، ایک بہت ہی مائنیوٹ سی چیز ہے اگر گیلیکسی کو دیکھا جائے، تنہا اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 3 ارب دوسرے جو ہے وہ سٹارز موجود ہیں، اور ایسی 10 لاکھ کہکشائیں موجود ہیں جو کہ ابھی تک ڈسکور ہو چکی، جیسا ہمارا سورج ہے ویسے 3 ارب اور دوسرے جو ہماری جو گیلیکسی ہے اس کے اندر 3 ارب دوسرے سیارے ہیں، اور اس جیسی 10 لاکھ کہکشائیں، تو یہ معاملہ ہے جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ان کہکشاؤں میں سے جو ہماری قریب ترین جو ہمسایہ کہکشاں ہے وہ اتنے فاصلے پر واقع ہے کہ روشنی 1,46,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے چل کر 10 لاکھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے۔ ہماری جو دوسری گیلیکسی، ہماری جو پڑوسی گیلیکسی ہے، اس کے ایک ستارے کی روشنی 10 لاکھ سال، وہ بھی روشنی ہمارے سال نہیں ہے، لائٹ ایئرس کے اندر جو ہے وہ زمین تک پہنچتی ہے۔ یہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقی۔ اور وہ ایک اندازہ یہ ہے کہ جو شعائیں اب ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ 4 ارب سال پہلے، زیادہ مدت سے پہلے جو ہے روانہ ہوئی ہوں گی، کہ وہ جب سیارے ہیں وہ اب سب ختم بھی ہو چکے ہوں گے، جل کے ختم ہو چکے ہوں گے، ان کی روشنیاں اب ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقی۔ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرأس و ثمود، جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح اور کنویں والوں نے، یعنی اصحاب الاخدود نے اور قوم ثمود نے، وعاد و فرعون و اخوان لوط، اور قوم عاد نے اور قوم فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے، و اصحاب الایکۃ و قوم تبع، اور جنگل والوں نے اور قوم تبع نے، کلو کذب الرسل، اور ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو علیہم السلام، فحق وعید، تو ثابت ہو گیا ان کے اوپر میرے عذاب کا وعدہ۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ شک میں ہیں نئے پیدا کیے جانے کے بارے میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقین ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں وہ سب وسوسہ ڈالتا ہے جس کا اسے اس کا نفس،
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے قریب ہیں انسان کے اس کے رگے جان سے بھی. حبل الورید اس کو کہتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نرخرا، جس کو کہ جب ذبح کیا جاتا ہے جب جانور کو اور اس کے بعد وہ ہو جاتا ہے جان نکلتی ہے، یہ ہے حبل الورید. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے نرخرے سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ جو معاملات کچھ لوگ سکھاتے ہیں کہ نہیں اس کو مانگو یہ تمہیں اللہ کے زیادہ نزدیک کرے گا، اس کو پوجو یہ تمہیں اللہ کے نزدیک کرے گا، اس ولی اللہ کے ذریعے سے اللہ کو مانگو تو اللہ تک پہنچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. یہ ہم پہلے بھی قرآن میں پڑھ کے آ گئے کہ اس کی مثال وہ بادشاہوں والی مثال ہے ہی نہیں کہ اگر کسی ایم این اے کو ملنا ہے تو اس کے کوئی وزیر مشیر سے آپ کا کوئی رابطہ ہو، نہیں تو ایم این اے صاحب کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ وہ آپ کی کوئی بات بھی سن سکیں. یہ والا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. وہ جب پوچھیں جب میرے بندے کہ اللہ کے بارے میں کہو انی قریب، کہ میں ان سے قریب ہوں. یہ تمام اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے قرآن میں اسی طریقے سے اپنا تعارف کروایا ہے. اذ یتلقی المتلقیان، جب لیتے ہیں دو لینے والے، تحریل اس میں سے ہر قول و فعل کو، عن الیمین و عن الشمال قعید، دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے یعنی کرامن کاتبین. وَيَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ، اور تو نہیں بولتا کوئی ایک بات، إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، مگر اس کے پاس ہوتا ہے چوکس نگران جو کہ اس کو لکھ لیتا ہے. ایک اس کے حوالے سے حدیث جو ہے وہ سن لیجیے آثار کے اندر سے. ابن کثیر نے جو ہے وہ اس کو روایت کیا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے اور فرماتے تھے، اے ابن آدم تیرے لیے صحیفہ کھول دیا گیا ہے، دو بزرگ فرشتے تجھ پر مقرر کر دیے گئے ہیں، تیرے دائیں اور ایک تیرے دائیں تیرے بائیں. دائیں والا تو تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بائیں والا برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے. اب تو جو چاہے عمل کر، کمی کر یا زیادتی کر، جب تو مرے گا تو یہ دفتر لپیٹ دیا جائے گا، تیرے ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے گا. قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا. پرسوں والے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل سے تمام باتیں ہو گئی. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کتابًا یلقاہ منشورا، کہ ہر انسان کا شامت اعمال ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، قیامت کے دن اسے نام اعمال کھول کر ڈال دیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا. پھر اس کے بعد اسے کہیں گے اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب، آج تو اپنے حساب لینے کو کافی ہے. پھر حسن بصری نے فرمایا خدا کی قسم اس نے بڑا ہی عدل کیا کہ اس نے خود تجھے ہی تیرا محاسب بنا دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جو کچھ تو بھلا کلمہ زبان سے نکالتا ہے یہ سب لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا بھی میں نے کھایا، میں نے پیا، میں گیا، میں آیا، یہ تک بھی لکھ دیا جاتا ہے. جمعرات والے دن ان تمام اقوال و افعال پیش کیے جاتے ہیں، خیر و شر باقی رکھ لی جاتی ہے، باقی سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے. پھر اس کی جو روایت ہے وہ انہوں نے پیش کی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بابت مروی ہے کہ آپ اپنے مرض الموت میں کرا رہے تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ فرشتے اسے بھی لکھتے ہیں، یہ جو آہ آہ کرنا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں. تو انہوں نے کرانا بھی چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ جو ہے منکر نکیر کا معاملہ ہوتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور جب آئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا. ونفخ فی الصور، اور پھونک دیا جائے گا سور میں، ذالک یوم الوعید، یہ عذاب کے دن کا وعدہ ہے. وجاءت کل نفس، اور آئے گا ہر شخص، معها سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، اللہ فرمائے گا تم تو غفلت میں تھے اس دن سے. فکشفنا عنک غطاءک، اور سو ہم نے اٹھا دیا ہے تم سے تمہارا پردہ. فبصرک یوم حدید، تو تمہاری نگاہ آج بہت تیز ہے. وقال قرینہ ھذا، اور کہے گا اس سے اس کا ساتھی، ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس تھا حاضر ہے. القی فی جہنم کل کفار عنید، حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ تم پھینک دو جہنم میں ہر ناشکرے اور دشمن حق کو. مناع للخیر معتد مریب، اور جو بہت روکنے والا تھا نیکی سے اور حد سے گزرنے والا تھا شک کرنے کے اندر. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنایا تھا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود. فالقیاہ فی عذاب شدید، اور پھر دونوں کو ڈال دو سخت عذاب میں. قال قرینہ، کہے گا اس سے اس کا ساتھی، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے سرکش نہیں بنایا اسے،
वलाकिन कान फ़ी ज़लालिम बईद, ये ख़ुद था दूर की गुमराही में जाने वाला। काला ला तख्तसिमू लदैया, फरमाएगा अल्लाह मत झगड़ो मेरे पास, फ़क़द क़द्दमत इलैकुम बिलवईद, यकीनन मैं भेज चुका था तुम्हारी तरफ अज़ाब का डरावा। ये होना है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। मा युबद्दिलुल क़ौलु लदैया, नहीं बदली जाती मेरे पास बात को। वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और ना ही मैं ज़रा भी जुल्म करने वाला हूँ बंदों के ऊपर। अल्लाह ताला से दुआ है जो कहा और सुना उसके ऊपर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अभी 2 मिनट में इंशाअल्लाह हम जो हमारा तीसरा स्पेशल प्रोग्राम है जन्नत के हवाले से वो भी पेश करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह।